دل لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خود سب سے پہلے جو میرے دل پر اپیل کیا ہے وہ قرآن نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے قرآن پڑھنے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت ہو رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے سن رہے، آپ تلاوت کریں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، پڑھتے جا رہے، آخر صورت میں پہنچے، آخر صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت عمر کہنے لگے یہ آدمی تو شاعر لگتا ہے، یہ شاعر ہے۔ ایسا کلام شاعروں ہی کا ہوتا ہے کہ آدمی سنتا رہ جائے، کھڑا ہے کھڑا رہ جائے، اور بالکل ہی وہ اپنے آپے میں نہ رہے، کھو جائے۔ جیسے انہوں نے یہ سوچا، اپنے دل میں زبان سے کہا نہیں، دل میں سوچا، تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ارے یہ تو جادوگر ہے، میرے دل کی بات اسے پتہ چل جاتی ہے، یہ جادوگر ہے۔ جیسے یہ سوچا انہوں نے تو اگلی آیت ہتھوڑا بن کے بڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کاہن کا کلام نہیں ہے، کیوں نصیحت نہیں قبول کرتے؟ وہ شاعر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں، آخر ہے کیا یہ ہے کیا کلام؟ تو اگلی آیت تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر کہتے میں چپ ہو گیا، کچھ اور کہوں گا تو پھر آ جائے گا۔ تو یہ پہلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کا ایسا وار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں زخمی ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ سنا تھا اور خود پڑھا تھا قرآن، خباب سے سنا اور پھر ان آیات کو پڑھا ہے۔ تو قرآن دلوں کی آواز ہے، آواز۔ اللہ کرے ہم قرآن کو سمجھتے، اللہ کرے ہم قرآن کو پڑھتے، اور خدا کرے ہم قرآن پر عمل کرتے۔ نہ ہم نے سمجھا، نہ ہم نے پڑھا، نہ عملی زندگی میں ہم نے اس کو اپنی داخل کیا، اور اگر داخل کر لیا ہوتا تو میرے بھائیوں جو ذلتیں، جو بربادیاں، جو رسوائیاں، جو طرح طرح کے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، قسم بخدا وہ حالات آ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن سے روگردانی کی وجہ سے، اور قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے نکلنے کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے غور کیا ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ امت قرآن سے کیا ہے، کٹ گئی ہے۔ امت قرآن کو نہیں سمجھ رہی ہے، اس کا جو رابطہ ہونا چاہیے تھا، قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ قرآن سے تعلق نہیں رہا، جس کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹ گئی، کٹ گئی۔ پھر حضرت نے ترجمہ لکھا تھا جو شیخ الہند کے ترجمے سے مشہور ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ بھی کریں لیکن اپنا تعلق قرآن سے ہم کیا رکھیں؟ مضبوط رکھیں۔ قرآن سے ہم ہر وقت وابستہ رہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا؟ قرآن کا عاشق تھا، قرآن کا عاشق تھا۔ ایک منزل کی تلاوت روزانہ کرتا تھا، روزانہ 7 دن میں قرآن پورا کرتا تھا۔ تہجد اس کی کبھی چھوٹتی نہیں تھی۔ اسی کا احسان ہے ہم عجمیوں پر کہ اس نے اعراب لگائے، زبر زیر اور پیش اور تشدید اور جزم سب اسی نے لگوائے۔ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو قرآن سے اس کو بے پناہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہودیوں کا ایک وفد آیا حجاج بن یوسف کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ جناب والا آپ ایسا کر دیں، ایک ذرا سا آپ کو نقطہ بدلنا ہے، ہماری عزت رہ جائے گی۔ کیا نقطہ بدلنا ہے؟ کہ آپ کے قرآن میں سورہ کہف میں 16ویں پارے میں
پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ موسیٰ اور خضر ایک بستی پہ آئے، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہ بستی ہم یہودیوں کی تھی۔ قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا ہماری رسوائی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ آپ صرف اتنا کریں، کچھ نہیں کرنا ہے، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں، با کا نقطہ اوپر کر دیں اور ایک نقطہ اور لگا دیں، فَأَتَوْا۔ کچھ آپ کا جائے نہیں، ہماری عزت رہ جائے گی کہ مہمان نوازی وہ آئے اور مہمان نوازی ہوئی۔ حجاج نے کہا بہت ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں، بیٹھو۔ گیا اندر سے تلوار لے کے آیا، پورے وفد کی اپنے ہاتھ سے گردن اتار دی کہ مجھ سے تم یہ توقع رکھتے ہو قرآن میں تحریف کروں گا، زبر زیر کو میں اپنے ہاتھ سے بدلوں گا، یا میں قرآن کے اندر نقطے میں تحریف کروں گا؟ اپنے ہاتھ سے گردنیں اتار دی۔ تو قرآن سے اس کو بے پناہ تعلق تھا، حافظ قرآن تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی، اس کے بیٹے کو حجاج نے پکڑ لیا تھا، حجاج ظلم سے باز آ جا، ورنہ تجھے اللہ ایسے ہی مٹائے گا جیسے قرآن کے پہلے 15 پاروں سے لفظ کلّا کو اللہ نے مٹا دیا ہے۔ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں کلّا کا لفظ نہیں ہے۔ اب حجاج نے غور کیا، بڑھیا کیا کہہ رہی، نظر دوڑائی اس نے 15 پاروں، معلوم ہوا واقعی یہ تو صحیح کہہ رہی، دھمکی دے رہی تو کائے کی؟ علمی دھمکی قرآن کی اس نے دی ہے۔ حجاج بن یوسف کو یہ دھمکی اس کی پسند آئی اور کہا اگر کلّا ہوتا ان 15 پاروں میں سے کسی میں تو تیری بھی گردن اڑاتا، تیرے بچے کی بھی اڑاتا، لیکن تو نے سچ کہا اور علمی دھمکی دی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اس زمانے کی عورتیں بھی قرآن پر اتنا عبور رکھتی تھیں، قرآن سے ان کا ایسا گہرا تعلق اور ربط تھا۔ آج ہم لوگوں کا ایسا روچ نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، میں قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، اکثر عام میں سے وہ ہوں گے جو روزانہ قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، اکثر عام میں سے وہ ہوں گے جو روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے۔ روزانہ کھانے کے لیے انہیں وقت ملے گا، پینے کے لیے ملے گا، گپے مارنے کے لیے ملے گا، کاروبار کے لیے وقت ملے گا، سونے کے لیے وقت ملے گا، یاروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ملے گا، سارے کاموں کے لیے وقت ملے گا، لیکن قرآن پڑھ لے، قرآن سمجھ لے، قرآن سے رابطہ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کوئی دوسرا قرآن کی توہین کرے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، کوئی دوسرا قرآن کی توہین کرے ہم واویلا کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، اور خود قرآن کی توہین کریں تو کچھ نہیں۔ آپ بتاؤ، گھروں میں قرآن بوسیدہ ہوتا ہے، لا کے کہاں ڈالتے ہیں؟ مسجدوں میں۔ قرآن بوسیدہ ہوا، اٹھا کے مسجدوں میں ڈالا، اور مسجدوں میں اس کے ٹکڑے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ کون توہین کر رہا قرآن کی؟ ہم ہی تو کر رہے ہیں۔ قرآن اگر بوسیدہ ہوا ہے، آپ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دو، کسی جگہ پر جا کر کے گڑھا کھود کے آپ اس کو کیا کرو؟ دفن کر دو، دریا کے پاس جا کر کے دفن کر دو اسے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں لاؤ، تو کیا مسجد اس لیے بنی ہے کہ پھٹے پرانے قرآنوں کی یہ مسجد حفاظت کرے گی؟ آپ قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ لا کر کے لوگ پیٹیاں کی پیٹیاں یہاں رکھ دیتے ہیں مسجدوں میں، چٹا لگ جاتا ہے کہ 50 پیٹیاں 100 پیٹیاں پاروں کی رکھی، کون پڑھے گا انہیں؟ سلیقہ بھی تو چاہیے ایصال ثواب۔ ہماری قوم کو یہ بھی سلیقہ نہیں، ایصال ثواب کیسے کیا جائے؟ جب 50 پیٹیاں 10 پیٹیاں 15 پیٹیاں پہلے سے رکھی ہیں، لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پیٹی ابا جی کے لا کے رکھ دی، نام لکھ دیا فلاں مرحوم کی طرف سے، پہنچ رہا ثواب ابا جی کو خالی رکھنے سے۔ اگر ابا کے لیے قرآن ہی رکھنا تھا تو آپ 10 قرآن خریدتے، جہاں بچے پڑھ رہے ہیں ناظرہ یا حفظ پڑھ رہے ان کو جا کے دیتے، وہ قرآن پڑھتے، تب ثواب ملتا ابا جی کو۔ لیکن نہیں، ہمیں تو نام کرنا ہے نا، اس پہ نام لکھ دیا باقاعدہ،
کہ فلاں کے بیٹے نے دیا ہے لہذا ابا جی کو کیا ہے جنت میں بھیج دو۔ تو قرآن کی توہین ہم کرنے والے ہیں پہلے، دوسروں نے بعد میں کی ہے، پہلے ہم نے قرآن کی توہین کی۔ کتنے ایسے قرآن ہوں گے گھروں کے اندر کہ ماں باپ نے جہیز میں دیا اور بیٹی نے جزدان میں لیا اور سب سے اونچی الماری پہ رکھ دیا۔ اب اس کو ضرورت کب پڑے گی کہ رمضان آئے گا تو قرآن اتارا جائے گا، تب اس قرآن کو پڑھا جائے گا۔ گرد اس کے اوپر جم رہی ہے، توفیق نہیں ہوتی قرآن کو اٹھا کر کے صاف کرنے کی، نہ اسے پڑھنے کی۔ کس نے توہین کی قرآن کی؟ ہم نے توہین کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جیسے پڑھا، پڑھایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، اپنی زندگیوں میں وہ لاؤ۔ نبی کی سیرت صرف یہی نہیں ہے، نبی کی سیرت قرآن میں تلاش کرو، نبی کی سیرت قرآن میں دیکھو۔ نبی قرآن پڑھنے تو کیا شان ہے؟ ایک صحابی سے کہا اللہ کے نبی نے قرآن سناؤ، کہنے لگی اللہ کے نبی آپ پر اترا اور آپ کو سناؤ؟ ہاں تم سناؤ۔ وہ صحابی بڑے ہوشیار تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم ہے تمہارا قرآن سنو۔ اللہ کے نبی میرا نام لیا اللہ نے؟ ہاں ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے۔ ان کے خوشی میں آنسو آ گئے، خوشی میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، صحابی قرآن سنا رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے، حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود، یہ دونوں بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من شاء ان يقرأ القرآن فضا طريا فليقرأ على قراءة ام عبد، جو یہ چاہے کہ قرآن کو بالکل تر و تازہ جیسا اترا ہے ویسا پڑھے تو عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ ایسا پیارا پڑھتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ سناؤ، تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء اللہ کے نبی کو سنائی، اور جب میں نے سورہ نساء سنانا شروع کی اور 5ویں پارے میں سناتے سناتے میں اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اس آیت پر پہنچا تو میں نے ذرا سر اٹھایا، دیکھا اللہ کے نبی کے آنسو بہے، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو روتے تھے اور سنتے تھے تو بھی روتے تھے، سن رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت حفصہ کا ہاتھ آپ کے چہرے پر پہنچا تو دیکھا نہیں ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہاں لیٹے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے تمہارا بھائی قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ مطففین کی تلاوت کر رہے تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ رہے ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے روپوش ہو جائے گا، یعنی ان کا سامنا نہیں، اللہ ان کو دکھائی نہیں دے گا، تو اللہ کا دیدار ان کو نہیں ہو سکے گا۔ یہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آیا تو آپ کے آنسو آ گئے کہ محبوب کا اگر دیدار نہیں ہوگا تو اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی بلا اور اس سے بڑی پکڑ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کاش کہ کبھی ایسا ہو ہم بھی رمضان میں قرآن سنیں، ایک آنسو ہی نکل آیا، پورا قرآن سن جاتے ہیں شروع سے آخر تک۔ نہ پڑھنے والے پر کبھی گریا طاری ہوتا ہے، نہ سننے والوں پہ کبھی طاری ہوتا ہے۔ پڑھنے والا بیچارہ اس کوشش میں ہوتا ہے کتنی جلدی فارغ کر دیں، سننے والے اس کوشش میں ہوتے ہیں قاری صاحب اور ایک گیئر بڑھا دیں، ایک گیئر کیا کریں اور بڑھا دیں، قاری صاحب تیز پڑھیں اور بعد میں قاری صاحب کی تعریف ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسا قرآن پڑھوں
کہ لوگوں کے دل کو چھوئے، میں ایسا قرآن پڑھوں میرے اوپر دقت طاری ہو جائے، کبھی کسی کی کوشش نہیں ہوتی، پورا قرآن سن جاتے ہیں۔ ایک وہ بھی تو تھے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عیسائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور آپ نے قرآن پڑھ کر انہیں سنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، جب آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو آپ دیکھیں گے ان کے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانا، قرآن کو پہچانا، دین کو پہچانا، نبی کو پہچانا، تو آنسو جاری ہو گئے۔ ہماری آنکھوں سے کبھی قرآن سن کے آنسو نکلتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب سمجھیں گے نہیں تو کہاں سے ہمارے اوپر رقت طاری ہوگی، کیسے ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت سننے قرآن کی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہ آیت سنی حضرت عمر نے، سنتے ہی ایک دم دھاڑ سے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک گھر میں پڑے رہے، بیمار ہو گئے ایک آیت سن کر کے، کہ ان کی دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی قرآن سن کر۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کرو قرآن میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے پڑھا، قرآن کی کیسے دعوت دی، اور قرآن صحابہ کو کیسے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، فوراً کسی کو بلاتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں، فوراً لکھواتے ہیں، لکھنے والا صحابی بھی یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی کو تو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نظام بنایا گیا تھا، جب شروع میں قرآن اترنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے تھے، جو آیتیں جبرائیل امین سناتے تھے تو آپ دہراتے تھے۔ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانا۔ نبی جی اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ زبان کو حرکت نہ دو، ہمارے اوپر ہے قرآن کو جمع کر دینا اور پھر قرآن کے مضامین کو آپ پر کھول دینا، بیان کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں دیا ہے، آپ سے ہمیں قرآن پہنچا ہے، اس قرآن کے اندر ہی ہمارے لیے سب کچھ، تو اس لیے ہم اپنے قرآن سے رابطے کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں گے، تعلق کو اپنے مضبوط کریں گے۔ قرآن سے تعلق جن کو تھا تو یقیناً عجیب و غریب ان کو تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت کا واقعہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج سے لوٹ رہا ہوں، راستے میں دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے درخت کے نیچے، میں نے کہا السلام علیکم، اندر سے نسوانی آواز ہے عورت کی، سلام قولا من رب الرحیم، وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو میں نے پوچھا یہاں کیسے تم، یہاں کیسے؟ تو جواب دیا، پردہ کر لیا اس نے، پردے سے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، راستہ بھول گئی، آئی کہاں سے ہو، کدھر سے سفر کر کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، حج کر کے آ رہی ہوں، حج کر کے آ رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، اس خاتون کو سوار کیا اور میں نے لگام پکڑی اور چل دیا۔ راستہ لمبا تھا تو میں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، گنگنانے شروع کیے، تو عورت بولی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کیا تم نے اشعار شروع کر دی، جو پڑھنا تو قرآن پڑھو۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ عورت تو قرآن ہی بول رہی۔ تو میں نے جب شہر قریب آیا تو میں نے پوچھا کہاں جانا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، شہر میں جانا چاہتی ہوں۔ شہر میں ہے کون تمہارا؟ تو کہیں گے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال بھی ہے اولاد بھی وہاں ہے،
کتنے بیٹے ہیں تمہارے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، 4 بیٹے۔ اتنے 4 بیٹے۔ عبداللہ ابن مبارک حیران تھا، اللہ عجیب عورت ہے۔ خیر اس کے دروازے پہ پہنچے، گھر کا پتہ معلوم کر کے دروازے پہ پہنچے، دستک ہوئی تو دیکھا 4 بیٹے بڑے حسین خوبصورت نورانی چہرے والے آ گئے۔ ماں کو جلدی سے اتارا، گھر کے اندر لے گئے۔ ماں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دسترخوان بچھا، کھانا لگا، تیار ہوا۔ اب کہا عبداللہ ابن مبارک سے بیٹوں نے، بھائی آپ آؤ کھانا کھاؤ، کھانا تناول فرمائیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے نہ جی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے تمہاری ماں قرآن ہی سے کیوں بولتی، کوئی جواب دیتی ہی نہیں۔ تو ماں بولی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ واسطے کھلا رہی ہوں تمہیں، تم سے جزاک اللہ بھی نہیں کروانا ہے، اللہ واسطے کھلا رہی ہوں۔ عبداللہ مبارک حیران، عجیب عورت ہے۔ بیٹوں سے کہا بتاؤ یہ اس کی کیفیت کب سے ہے، کیوں ہے، کب سے ہے اور کیوں ہے؟ تو بیٹوں نے بتایا پچھلے تقریباً 20-25 سال سے میری ماں کا حال ہے کہ جب بولتی ہیں تو قرآن سے بولتی۔ کیسا عبور ہوگا قرآن پہ، کیسا یاد ہوگا انہیں قرآن۔ ان کے سامنے تو قرآن ایسا ہوگا جیسے ہمارے سامنے علم شریف، ایسا کہ 20-25 سال سے یہی حال ہے۔ کہا کیوں یہ حال ہے؟ تو کہا بیٹوں نے ہماری ماں پر خشیت الہی کا غلبہ ہے اور قیامت کے دن حساب دینے کا ڈر ان کو دامن گیر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا وقت حساب ہوگا، وقت کا حساب ہوگا۔ جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کل قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو کیوں بولا تھا؟ کیا اس لیے بولا تھا کہ واہ واہ ہو جائے، یا اس لیے بولا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بہت بڑا مقرر ہے؟ قسم اللہ کی میری پکڑ ہونا اس بول پہ، اگر میں نے نیت میں فطور داخل کیا ہے میں بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ آپ نہیں پکڑے جاؤ گے، آپ یقیناً اخلاص سے آئے ہو سننے کے لیے، لیکن میری پکڑ ہو سکتی ہے اگر میں نے ذرا بھی غور کیا، میری گرفت ہو سکتی ہے۔ تو کہا ایک ایک بول پر قیامت کے دن گرفت ہونا ہے، اس لیے میری ماں جب بولتی ہے قرآن سے بولتی ہے، اللہ پوچھے گا کیوں بولا تھا؟ تو میری ماں کہے گی اللہ کچھ نہیں بولا تھا، میں نے تو قرآن ہی بولا تھا، جب بولا تھا تو قرآن بولا تھا۔ ایسا عبور قرآن کے اوپر، ایسا تعلق قرآن سے ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی ہے ایسا تعلق۔ ہمیں نہیں ایسا تعلق قرآن سے، ہمیں ایسا عبور قرآن پہ حاصل نہیں ہے۔ تھے قرآن سے تعلق والے، جب ترکی نے پہلا حرم بنایا تھا، اب تو ٹوٹ گیا، دوسرا بنایا، حرم بنایا تھا، تو جتنے بھی معمار تھے اور مزدور تھے سارے حافظ قرآن تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے اس کی تعمیر کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے، اینٹ رکھی جا رہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اینٹ لائی جا رہی ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، پتھر لایا جا رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھارا بنایا جا رہا ہے سیمنٹ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس حال میں انہوں نے حرم کو تعمیر کیا تھا، قرآن کے حفاظ نے تعمیر کیا تھا۔ کیسا قرآن سے تعلق ہوگا اور کیسا ان کا اللہ سے تعلق ہوگا؟ تو ہمیں بھی چاہیے، جس کو یاد رکھو اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت ہوگی اسے قرآن سے محبت ہوگی، اور جسے اللہ سے محبت نہیں اس کو قرآن سے بھی محبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا کلام ہے۔ اس کا کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کے کلام کو آدمی 100 بار بھی پڑھے تو بھی اکتاتا نہیں ہے کہ میرے محبوب نے لکھا ہے، میرے محبوب نے لکھا ہے۔ اور پھر اللہ کا کلام، اللہ کا کلام سید الکلام ہے، کلاموں کا سردار ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن جتنا پڑھا جائے گا اتنی ہی روانی آئے گی، اتنی ہی تازگی آئے گی، اتنی ہی چاشنی ملے گی، اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تو قرآن پڑھنے والے خوب پڑھتے۔ اب بھی ہم لہر پور ہر مہینے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صاحب ہیں، عام آدمی، حافظ نہیں، عام آدمی 10 پارے روزانہ پڑھتا،
اور ابھی میں گیا تھا اس مہینے میں، پچھلے یعنی دسمبر میں، تو ان کا معمول کہنے لگے اب یہ ہو گیا کہ 15 پارے روزانہ ناظرہ خواہیں حافظ نہیں ہیں، 15 پارے روزانہ. اور وہ کہنے لگے الحمدللہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ میں 84 سال کا ہوں، کسی طرح کی ذرہ برابر مجھے کمزوری نہیں، کوئی کمزوری نہیں. رات کے 2 بجے وہ بندہ رات میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دن بھر قرآن پڑھتا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کمزوری نہیں کسی طرح. ہے اللہ کے عاشق سے، ہے اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے. بھائی مزہ آتا ہوگا تبھی تو پڑھے گا نا. وہ اس شان سے پڑھتے ہوں گے میں اپنے اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ میرا قرآن سن رہا ہے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اللہ کان لگا کے سنتا ہے. جیسے تم اپنی باندھی کا گانا کان لگا کر کے سنو. کوئی آدمی تنہائی میں بند کرنے کمرے میں اپنی بیوی سے کہے بس سناؤ گانا، سن رہا ہے، اگر اس میں فحش کلمات نہیں ہے، اپنی بیوی سے سن رہا، کسی اور کو آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے سن لے، نعت سن لے اور اشعار سن لے، مدحیہ اشعار سن لے، یا کوئی ایسا گانا سن لے جس میں محبت کے الفاظ اپنے شوہر کے لیے ظاہر کر رہی. تو کہ جیسے تم باندھی کا گانا سنتے ہو اللہ اس سے زیادہ کان لگا کر تمہارے قرآن کو سنتا ہے. اب اگر یہ ہماری سوچ ہو اور یہ ہمارا کیا ہو ذہن بنا ہوا ہو کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں اور میرا اللہ میرا قرآن سن رہا ہے، تو کتنا مزہ ہے، کیسا پڑھنے میں لطف آئے گا، کتنی لذت آئے گی. لیکن ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، ٹارگیٹ بناتے ہیں آج 5 پارے پڑھنے اور یہ جو گیئر ڈالا ہے تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں، بلکہ ہمیں پڑھنا ہے قرآن کو قرآن کے حق کے ساتھ، جیسا اس کا حق ہے ویسا قرآن پڑھو، ادائیگی کے ساتھ میں پڑھو، مزے لے کر کے قرآن پڑھو، مست ہو کر کے قرآن پڑھو، اپنے رب کو سناتے ہوئے قرآن پڑھو. تو قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن سمجھنا بھی ہے. اس کے لیے بارہا کہا جاتا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک صفحہ کم سے کم، ایک صفحہ روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، ایک صفحہ پڑھو تاکہ پتہ تو چلے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. دنیا کے اندر شاید کوئی ایسی کتاب ہو جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو. قرآن یہ ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے. بغیر سمجھے پڑھیں گے پھر بھی ثواب ملے گا، پھر بھی دل کا گند دور ہوگا. لیکن ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا. جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے تو کیا مطلب، اب اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے. ایک اللہ والے نے اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اے اللہ سے پیار کرنے والوں. جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں تو لائے. اے اللہ سے پیار کرنے والوں. اب اللہ خطاب کر رہا ہے تو ذرا دیکھو کیا کہا اللہ نے، کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو کہ ہماری زندگی اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جائے، ہم ویسے بن جائیں جیسا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. ہماری زندگی سراپا قرآن بنے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آقا کے اخلاق کیا تھے تو عائشہ نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیا، کتنا پیارا جواب ہے. اور اما عائشہ ہی کو حق تھا یہ جواب دینے کا، باقی کسی کے بس میں نہیں تھا جواب دیتا. اما عائشہ نے کیا کہا، کان خلقہ القرآن، نبی کی اخلاق سراپا قرآن. جو قرآن 2 دفتیوں کے درمیان میں ہے، اگر اس قرآن کے سراپے کو کوئی دیکھنا چاہے اور چلتی پھرتی تصویر دیکھنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں چلتی پھرتی دیکھے. کہ جو قرآن میں تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا. تو نبی کے اخلاق قرآن تھے تو ہمارے اخلاق بھی کیا بنے، قرآن بنے. ہمارے اخلاق بھی کیا بنے، قرآن بنے.
قرآن میں اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر کے۔ آپ کہو گے ہم تو دشمن مانتے ہیں، ہم دشمن مانتے ہیں۔ دشمن مانتے ہیں تو یہودیوں کی کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے، کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اگر ہم بائیکاٹ کر دیتے ان ظالموں، ان بدبختوں، ان منحوسوں کا، جو ان کی چیزیں ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان کے سامان ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے، میرے بھائیوں یہ دن دیکھنے کو نہ آتا جو آ رہا ہے، جو آ رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے گھروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں۔ ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، مسلم ممالک بھی گونگے اور بہرے اور اندھے ہو گئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم شریک ہیں اگر یہودیوں کے پروڈکٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم شریک ہیں اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کے خون بہانے میں، اپنی بہنوں کی عزت کو لٹانے میں ہم شریک۔ کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ رہے ہیں، اب بھی لوگ خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ بے غیرت ہیں وہ لوگ، بے شرم ہیں وہ لوگ، مٹھوس قسم کے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اپنے کو ایمان والے کہہ رہے ہیں، ذرا اپنا ایمان چیک کرنا، اپنا ایمان دیکھ لینا کہ ہمارا ایمان کس سطح تک ہے۔ جو یہود و نصارہ سے محبت دکھائی جا رہی ہے اور ان سے اپنا تعلق دکھایا جا رہا ہے، جن کے منہ میں ہمارا خون لگا ہوا ہے اور جن کو سب سے زیادہ لذیذ ہمارا خون اور ہماری عزتیں ہیں، ہم ان سے اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو ظاہر کریں، ان کی چیزوں کو استعمال کریں۔ ہمیں تو چاہیے تھا ان کے پروڈکٹ دیکھتے تو ہمیں غصہ آ جاتا، ہمارا خون کھول جاتا دیکھ کر کے۔ لیکن جب حس مر جاتی ہے اور کوئی قوم بے حس ہو جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ بھی کہہ لو اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اندر سے ضمیر مرا ہوا ہے، حس مری ہوئی ہے، اس احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے احساس کو زندہ کریں، حس کو زندہ کریں۔ جو ضمیر مردہ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ احساس درد ہو تو کریں درد کی دوا، احساس درد ہو تو کریں درد کی دوا۔ افسوس تو یہ ہے کہ احساس ہی نہیں، افسوس تو یہ ہے احساس ہی نہیں۔ بس خالی ہم سن کر کے، تصویروں کو دیکھ کر کے، چار لوگوں میں بیٹھ کر ہم تبصرے کرتے ہیں بس کہ آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنی عزتیں لٹ گئی، آج اتنے مکانات ڈھہ گئے، بس تبصرے کیے اور ختم۔ کتنے ہم میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے راتوں میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کے آنسو بہائے ہوں؟ کتنے ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہو اور روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کی ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی جس نے روزہ رکھ کر کے دعا کی ہو؟ کوئی ہو تو ہاتھ اٹھائے، کوئی ایک بھی ہو؟ ایک بھی نہیں ہے، صرف زبان سے تبصرے ہیں ہماری، صرف تبصرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتے، تہجد میں اٹھتے، ان کے لیے آنسو بہاتے، اللہ سے مانگتے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا تو کر سکتے تھے، اور اگر اتنا بھی نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو امت میں شمار مت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو ایمان والوں کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم اور کچھ تو نہیں، دعا تو کر سکتے، مانگ تو سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہ کریں، مانگے بھی نہیں، 2 رکعت نماز بھی ان کے نہ پڑھیں، 2 آنسو ہمارے نہ نکلے، پھر ہم کیا کریں گے آخر؟ کیا کریں گے آخر؟ ایک مرتبہ میں پونے میں تھا، ایک حاجی یاسین صاحب تھے، پروفیسر صاحب، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، مجھے اب تک یاد ہے، کئی جگہ میں نے سنائی۔ فرمایا
ہم لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بہت بڑی فیکٹری لگاتا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ فیکٹری ہے کہ فیکٹری کا جو گندا پانی ہے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ ایک بڑا سا تالاب بنائے گا کہ تاکہ گندا پانی اس فیکٹری کا اس میں جمع ہوتا رہے۔ اب وہ پانی جمع ہو گیا کالا کالا سا، وہ پانی نہ پینے کے مطلب کا، نہ نہانے کے مطلب کا، نہ برتن دھونے کے مطلب کا، کسی استعمال کا نہیں ہے، لیکن ایک استعمال کا ہے، ایک کام کا ہے۔ کس کام کا؟ کہ اگر فیکٹری میں آگ لگ جائے تو اس سے بجھائی جائے، آگ لگ جائے تو اس پانی سے بجھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، اس وقت امت پر آگ لگی ہوئی ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کی پکڑ ہے، چاروں طرف سے امت گھیرے میں ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنے آنسوں سے بجھا تو سکتے ہیں، ہم رو تو سکتے ہیں، چند آنسو تو بہا سکتے ہیں، اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ سنگ دل کون، ہم سے زیادہ پھر نالائق امتی کون ہوگا کہ دو آنسو بھی ہمارے نہ نکلے، اتنا بھی ہم نہ کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، امت میں ہونے کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اللہ سے مانگیں، اور ان ظالم یہودیوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں۔ قرآن نے جب اعلان کر دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرک، سب سے بڑے دشمن یہ۔ ان یہودیوں سے ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق آپ کہیں گے نہیں ہے، میں کہوں گا ہے۔ ان کے طور طریقے، ان کی زندگیاں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان جیسے معاملات اور ان سے تعلق اور ان کی چیزوں کو خریدنا اور ان کے پروڈکٹ کو بیچنا اور اسی طریقے سے استعمال کرنا، یہ تعلق کی علامت اور دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ہم دوست بنا رہے ہیں۔ کیا جو پروڈکٹ یہود بنا رہے ہیں کیا ہمارا ملک نہیں بنا رہا؟ ہمارے ملک کے اندر وہ ساری چیزیں الحمدللہ بن رہی ہیں، ہم اپنے ملک کو کیوں نہ ترقی دیں؟ اپنے ملک کی کمپنیوں سے چیز کیوں نہ خریدیں؟ ان ظالموں کی کیوں خریدیں؟ دوسرے ملک کو کیوں ترقی دیں؟ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے ملک کے پروڈکٹ کو خریدیں گے اور ان کو بیچیں گے، ان کو استعمال کریں گے تاکہ چار پیسے ہمارے ملک کو رہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم یہودیوں سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھیں، اور روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ کن کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، اور اسی طریقے سے کم پیر جمعرات کا ہی کیا کرو، روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا مانگو۔ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہلدوانی والوں کے لیے صرف ابھی آرڈر ہی تو آیا نا مکان گرے، ان سے پوچھو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آرڈر آیا، گرے نہیں ابھی، کیا دل پہ گزر رہی ہے؟ ان فلسطینیوں سے پوچھو جا کر جن کے 24 لاکھ میں سے 20 لاکھ کے مکانات کو گرا دیا گیا، 20 لاکھ کے مکانات ڈھہ گئے، ان گھروں سے ان کے گھر ختم ہو گئے، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ مکان گئے، بچے گئے، بیویاں گئی، ان کی نسلیں ختم کی گئی، ان کی زخمی ہو گئے، کاروبار گئے، سب کچھ گیا، روٹی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے ہیں، اور یہاں پر ہم کیا ہیں؟ موج مستی کریں۔ میرے بھائیوں، کچھ تو غیرت ہو، کچھ تو شرم ہو، کچھ تو حیا ہو، کچھ تو ہمارا ضمیر جاگے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، اور امت کا درد ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔